آف دا ڈائس بہت ہی اہم باتیں جب سے آپ سن رہے تھے اور مسائل کو بھی بڑے ہی اچھے انداز میں پروفیسر صاحب نے اور بعد میں دونوں مقررین نے اور بالخصوص پرشانت بھوشن صاحب نے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ میں ایک دو باتیں عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ 2017 میں کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں گیا تو اے کے جو ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی MAU کے جو ایک ڈین ہے، میرے سے کافی دوستانہ ہے، انہوں نے اس وقت 2017 میں بات کہی کہ ڈاکٹر متین قادری صاحب، ہم جو ہے اس وقت مٹن بھی اپنے لوکیلٹی میں باہر سے لانے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ نہیں معلوم بیف کے نام پر ہم کو بھی ماب لنچ کر دیا جائے، جبکہ ہم سوسائٹی میں ویل نون پرسنالٹی ہے وہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر 2021 میں کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک اسلامک اسکالر نے مجھے کہا کہ پہلے ہم ٹرین میں نماز پڑھتے تھے تو لوگ ویلکم کرتے تھے غیر مسلم، اب ہم کو خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی 2 منٹ 5 منٹ کی ٹرین میں ادا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ نماز ہماری ظہر اثر میں آواز بھی نہیں ہوتی، منہ کا منہ میں آہستہ ہم پڑھتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا ماحول ہے، لیکن 15 دن پہلے مجھے اس وقت حیرت کی انتہا نہیں رہی جبکہ حیدرآباد کے ایک چورستے پہ جس کا نام IS سدن ہے، میں اتفاق سے کچھ لینے نکلا تھا بائک پہ اور یہی ڈریس میں تھا، اور وہاں اسکول کے بالکل پرائمری اسکول اور اپر پرائمری اسکول کے بھی شاید بچے نہ ہوں تھوڑے بہت، پرائمری اپر پرائمری اسکول کے بچے بس میں جا رہے تھے، سرکل پہ اسٹاپ تھا، میں رکا اور ان کا اسٹاپ کھلا اپوزٹ سائڈ سے تو بس جا رہی تھی۔ پہلے ہمارے حیدرآباد کا ایک کلچر تھا کہ کوئی غیر مسلم بڑے بزرگ نظر آتے ہم ان کو آداب عرض کہتے، اور اسی طرح غیر مسلم بچے کسی مسلمان کو دیکھتے تو ادب سے ان کو سلام کرتے، ان کو آداب عرض یا نمسکار کہتے۔ لیکن وہ بچے مجھے دیکھنے کے بعد بس میں سے جو ہے ہاتھیں ہلا ہلا کے جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے۔ میں بڑا تعجب سے ان کو دیکھتے رہا، اور مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے کسی کو پکار لے، ان کا اپنا مرض ہے، ہندوستان میں آزادی ہے، جو چاہے اپنے بھگوان جس کو چاہے مانے، جس کو چاہے پکارے، کسی بھگوان کو نہ مانے، لیکن وہ پکارنے کے لیے نہیں تھا، میرے لباس کو دیکھ کے مجھے چھڑانے کے لیے تھا۔ عزیزان گرامی، یہ ماحول جس طرح بنا دیا گیا ہے، اور اس ماحول میں جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کیا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اور نارتھ انڈیا کی بات تو میں کیا کہوں، ساؤتھ میں جب یہ ہو رہا ہے تو نارتھ میں کیسے پولرائز مائنڈز کو کر دیا گیا ہے جو آنے والی نسلیں، یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ مجھے جو ہے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں۔ ہمارے لرن جو ہے ایڈوکیٹ صاحب پرشانت بھوشن صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت مسلمان کسی چیز میں آگے آتا ہے، کسی بھی موومنٹ میں، تو ہمارے حکمراں طبقے کے کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ لوگ کون ہیں جو ہماری بات کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ان کے لباس اور ان کے چال چلن کو، ان کے طور طریق کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں، یہ انتشار پسند طاقتیں۔ پھر وہ پروگرام پورا کولیپس ہوتا ہے، اور ٹی وی چینل سے اس میں جو میڈیا ہمارا جو رول پلے کرتا ہے، رات دن بتایا جاتا ہے کہ ملک کے غدار ہیں اس لیے موومنٹ چلا رہے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کوئی موومنٹ چلانا مشکل نظر آتا ہے۔ میں اس موقع پر ایک بات موومنٹ کے بارے میں کہتے ہوئے آگے چلوں گا، اس لیے کہ مسلسل ایک مہینے سے پریشر بنا ہوا ہے، سب ہمارے پروگرام میں آئیے، پروگرام میں نے کہا آپ کے پروگرام میں نہیں آتا، وہ AVM کی بات، میں AVM کے بارے میں جو یہاں لوگ بہت ہی مثبت انداز میں اسے سوچ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اور جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں ان سے بھی آپ کہیے کہ اگر ہم اس ہولیے کے ساتھ آپ کے موومنٹ میں آئیں گے تو آپ کا موومنٹ ایک غبارے کی طرح بھی اگر بڑھ جائے پھول جائے، ایک ہی پن ہوگا کہ دیکھیے کون لوگ ہیں، ان کے صورتوں کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں، ایک ہی اسپیچ ہوگی اور وہ ٹی وی پہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے چلائی جائے گی، آپ کا پورا موومنٹ کولیپس ہو جائے گا۔ اب جو بھی موومنٹ چلانا پڑے گا اس ملک میں، آپ کے جیسے دانشور صاحب، ہمارے جو ہے پرشانت بھوشن صاحب کے جیسے ایڈوکیٹس، یہ لوگ آگے آئیں اور یہ چلا بھی رہے ہیں اور ان کو چلانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو اس کا ایندھن بنے، ان کی بیک بون بنے، اس جو ہے جو کچھ کیفیت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے، ہم آہا بھی کرتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں بدلام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ کیفیت ہماری یہ ہے، ہم کچھ کہنے کے بھی موقف میں ہم کو رکھا نہیں گیا ہے، یہ کیفیت ہے۔ لیکن پرشانت بھوشن صاحب، میں اور ہمارے پروفیسر صاحب جا چکے ہیں، ان کو کہنا چاہتا تھا کہ جو ہے ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، آپ نے فرمایا
افضل ترین جہاد، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے حق بات کہی جائے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ، میں دیکھتا ہوں پروفیسر جا صاحب کو بھی اور آپ کو بھی ہم سنتے رہتے ہیں، آپ لوگ نے کبھی اس حق میں کبھی کمی انہیں محسوس ہونے دی، اور جب ضرورت پڑی آپ لوگ کھڑے ہو گئے. ہم پورے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو یہاں بلائے ہیں کہ بتائیں کہ ہم پورے آپ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں. حق برابر کہنا چاہیے، یہ افضل ترین جہاد ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کو انجام دینا چاہیے. عزیزان گرامی، اس وقت کیفیت تو یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہون کیا گیا، بھجن گائے گئے، اور جو ہے کوئی مسلمان کلاس روم میں ظہر اثر کی نماز 5 منٹ کے لیے بھی کوئی اسٹوڈنٹ پڑھے تو اس کے اوپر کیس بک کر دیا جا رہا ہے. یہ تو جو ہے دستور کے خلاف، فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بات ہے، اور جو اس کے خلاف ہونا چاہیے. اب یہ گیان واپی کی جو بات ہے، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991، اس بارے میں ہم کیوں جائیں؟ سپریم کورٹ کیوں سو رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کو نہیں معلوم ہے قانون بنا ہوا ہے؟ وہ کیوں اپنے طور پہ آگے نہیں بڑھتا؟ وہ خود کیوں ایکشن نہیں لیتا؟ کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے مفادات ہیں. اور یہ سب، میں ابھی بہت ساری باتیں تھیں کہ وقت ہو رہا، میں چھوڑ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں یہاں لکھ کے رکھا تھا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، آپ نے جو باتیں کہی کہ کالجیم بنایا جائے، بنا دیا جائے گا صاحب، ذرا ویٹ کریے، بنایا جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں ساری باتیں آپ کی قبول کی جائے گی، لیکن وہاں جن افراد کا تقرر کیا جائے گا، جو اپائنٹمنٹ کیا جائے گا، وہ ناگپور یونیورسٹی کے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہو گئے آ جائیں گے تو ہم اپائنٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ کو وہ بولنے کا بھی چارہ رہے گا، صاحب آپ جو مانگتے تھے ہم دے دیے. اس وقت جو چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت آئیڈیالوجی جو ہے، اس آئیڈیالوجی کی توڑ کی ضرورت ہے، اور اس آئیڈیالوجی سے لڑنے کے لیے آپ کے جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. آئیڈیالوجی کس بنیاد پہ بنے؟ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ آئیڈیالوجی یہ ہے جس کو جو ہے ایم ایس گوالکر نے بنچ آف تھاٹس میں لکھا، وی آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ میں لکھا، وہ آئیڈیالوجی ہے. وہ آئیڈیالوجی اس وقت پیک پر ہے. اس آئیڈیالوجی سے اگر آپ اس آئیڈیا کو، جس کو مہاتما گاندھی نے دیا تھا، جس کو بابا امبیڈکر صاحب نے دیا تھا، اس آئیڈیالوجی جس کو ابوالکلام آزاد نے قبول کیا تھا اور دیا تھا، اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں اور اس کا تقابل کریں اور اس کے جو ہے اس آئیڈیالوجی کو پیش کریں تو جو ہے اس کا کچھ کام بن سکتا ہے. وہ ذہنوں میں ایسے بسا دی گئی ہے، سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ ہے، جو کچھ ہے صحیح ہو رہا ہے. میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی بات، میں ایس ٹیز سے کہوں گا، ایس سیز برادری سے کہوں گا، میری بات کو غور کر کے سنیں، اور او بی سی سے کہوں گا، یہ نشانہ صرف مسلمان نہیں ہے، یہ نشانہ عیسائی نہیں ہے، یہ نشانہ سکھ نہیں ہے. یہاں چاہتے ہی ہیں کہ منو سمرتی کا قانون لگا دیا جائے، منو سمرتی کو نافذ کر دیا جائے. اس وقت آپ مسلمانوں کی بات چھوڑیے، آپ کو عبادت کرنے کی، مذہبی چیزیں پڑھنے کی، سیکھنے کی آزادی آپ سے کھینچ لی جائے گی. وہ کیسا ملک ہوگا ہندوستان جو ایک کیفیت پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ ملک کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، پھر میں ایک بار آپ سے کہتا ہوں، ہم آپ جیسے اصحاب کے ساتھ ہیں. آپ اگر کہے کوئی کال دیں، ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جو آپ کی جو قیادت ہوگی وہ اس بات کا خیال رکھے ہم کو اتنا آگے نہ کر دے کہ آپ کے کاز کو نقصان ہو جائے. ہم پیچھے رہیں گے، پیچھے رہ کے جو ہے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی، یہاں تھوڑا سا میں صدر صاحب کی اجازت سے مسلمانوں سے 5-7 منٹ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈر اور خوف کو نکال دیں. ابھی بھی اس ملک میں سیکولرزم مرا نہیں، ابھی بھی اس ملک کے پریم میں سوشلسٹ اور سیکولرزم کا لفظ ہے، اس کو خطرہ پیدا ہو چکا ہے. بہت ہی مائع ناز وکیل مانے جاتے ہیں سبرامنیم سوامی جی، ہم جو ہے یقیناً قابل ہونے کی وجہ سے ان کے ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں راجیہ سبھا کے. انہوں نے سپریم کورٹ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دستور میں سے، کانسٹیٹیوشن میں 2 ورڈ نکال دیے جائے. سپریم کورٹ کا معاملہ تھا، یہ کہتی کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ دیکھے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے، لیکن قبول کر لیے گئے ان کی اپلیکیشن کو. اور جہاں تک میری میموری ساتھ دے رہی، 29 اپریل کو اس کو سنوائی ہونے جا رہی ہے. ایم رائٹ سر؟ یا 29 اپریل کو جو ہے اس کی سنوائی ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. سبرامنیم سوامی چاہتے ہیں کہ سیکولرزم اور سوشلسٹ کا لفظ ہی نکال دیے، تو پھر وہ جو چاہتے ہیں کہ ٹھیٹھ ہندو راشٹر بنے، یہ راشٹر بنا دیا جائے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پروفیسر جا صاحب نے اس کے بارے میں بڑی باتیں کہی اشارتاً، میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اس کے لیے مسلمانوں کو اپنا ذہن بنانا پڑے گا. پہلے تو ڈر خوف نکالنا پڑے گا. سب کیا کریں ماحول میں، اپنے علاقے میں، اپنے کالجز میں، اپنے یونیورسٹیز میں، آپ جہاں جاب کرتے وہاں پر ایسے سیکولر لوگ جو ہندو بھائی ہیں ان کا ایک گروپ بنائیں، ان کو ساتھ لیں،
ان کو سمجھائیں یہ ملک کے لیے خطرہ ہے. صاحب 1 لاکھ 2 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ مسلمان ہیں، آپ ان کو مار کے پھینک دیں گے. یہ آسانی نہیں ہے. آپ بلی کو بھی کمرے میں بن کے ماریے، کیا کرتی انہیں دیکھیے آپ. یہ آسانی ہے، ایک لمٹ تک برداشت کیا جاتا ہے. مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی. میں مسلمانوں کے جذبے اور صبر کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے بہت کچھ ناانصافیاں سہی، لیکن وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں اس سے ملک ٹوٹے گا. یقیناً ان کا سوچنا صحیح ہے، لیکن جب پانی سر سے ٹوٹ جائے گا تو کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ جب میں مر رہا ہوں ملک رہ کے کیا فائدہ یہ ملک. تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی ملک کی. یہ چاہیے کہ جو تھنکر ہیں، بڑے فلاسفر ہیں ملک کے، وہ سوچ کے وہ میدان میں آئے. یہ وقت گھروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، میدان میں آنے کا ہے. حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، 24 میں کیا ہوگا مجھے اس سے فکر نہیں ہے. مجھے فکر ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف کھڑے ہوں اور اس آئیڈیالوجی کو غلط ثابت کریں. میں کوئی پولیٹیکل پارٹی سے الائنس نہیں رکھتا، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے، بچپن تھا میرا، ایک دور ایسا فرقہ پرستی کا بڑھ رہا تھا، تو اس وقت محترمہ اندرا گاندھی نے کہا ہم اس کے خلاف لڑیں گے، اور انہیں لڑا، اور جو اس وقت جو فاجش طاقتیں تھیں ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا. ہم دیکھ چکے ہیں اگر کسی میں پاور ہو، ویل پاور ہو، تو آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن عنان اقتدار جس کے ہاتھ میں ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں. تو یہ کیفیت میں ہم کو سوچنا پڑے گا کس طرح راہیں نکالی جاتی ہیں. ہمارا جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ جو ہے یہ ہے کہ یہ جو قربانیاں، جو کچھ مشکلات مسائب آ رہے ہیں، ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو آخرت میں ملے گا. ہم نہ خوف کھائیں گے نہ گھبرائیں گے. مارے جا رہے ہیں مریں گے، پیٹے جا رہے ہیں پیٹیں گے. رجسٹ کرنا ہے تو کریں گے، اس کی بات نہیں ہے کہ خاموش بیٹھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریوارڈ بدلہ ہم کو آخرت میں ملنے والا جنت میں. اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا، اہل ایمان مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ہماری یہ کیفیت ہے. ہماری فکر زیادہ کرنے کی ضرورت، فکر کرنے کی ہے کہ ملک کی، وطن کی، کہ جس بنیادوں پر یہ ملک قائم کیا گیا، جو کانسٹیٹیوشن دستور ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے ہاتھ میں تھمایا، اس ملک کی بقا کے لیے، یا اس ملک میں وہ باقی رہے گا یا منو کا قانون لایا جائے گا. عزیزان گرامی، وقت ہو رہا ہے. ہم نے طے کیا تھا کہ پروگرام کو 2 بجے ختم کر دیں. باتیں تو بہت سارے ہیں، کئی اشعار میں نے بیٹھے بیٹھے لکھے ہیں اس کاغذ پہ، کسی اور موقع پہ سنائے جا سکتے ہیں. لیکن میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے جیسے ہندو بھائی آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کی سپورٹ کریں اور ایسے موومنٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ موومنٹ کہیں ہائی جیک نہ کر لیا جائے، وہ موومنٹ کو جو ہے لیبل نہ لگا دیا جائے انتشار پسند قوتوں کا، اور موومنٹ ناکام کر دیا جائے. مجھے قوی امید ہے کہ اگر ہم یہ آپس میں متحد رہیں، اتحاد پیدا کریں، قوت بنیں ایسے سیکولر بھائیوں کے ساتھ، تو یہ فرقہ پرست کے جو عزائم ہیں ہم ان کو ناکام کر سکتے ہیں. میں قوی توقع کے ساتھ کہ لوگ آگے بڑھیں گے اور ہم ان کے سب کا تعاون کریں گے. آپ سب کی تشریف آوری پر لیگل اکیڈمی کی جانب سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جب کبھی ہم کال دیں گے مجھے قوی امید ہے کہ آپ تشریف لائیں گے، ایسے پروگراموں کو کامیاب بنائیں گے. شکریہ.